باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس متی 10واں باب 17ویں سے 22ویں آیات تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تمہیں مجالس کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تمہیں کوڑے ماریں گے، اور تم میری خاطر حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تمہیں پکڑوائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ تمہیں کہنا ہوگا سو اسی گھڑی تمہیں بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح تم میں بولنے والا ہوگا۔ بھائی کو بھائی اور بچے کو باپ قتل کے حوالے کرے گا، اور بچے ماں باپ کی مخالفت میں اٹھیں گے اور انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، مگر جو آخر تک ثابت قدم رہے گا وہی نجات پائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، مسیح خداوند میری اور آپ کی نجات کے لیے آسمانی تخت چھوڑ کر ایک چرنی میں پیدا ہوئے، تاکہ ہر خاص و عام کے لیے خوشخبری کی منادی کر کے انہیں خدا کی بادشاہی میں شامل کر سکیں۔ ٹیلس فیملی کی جانب سے آپ سب کو میری کرسمس۔ ننھے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہمارے دل کی چرنیوں کو پیار، محبت، رحم، ترس اور یگانگت و اثار کی روشنی سے منور کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ عزیزو، ہم مسیح سے مسیحی ہیں، مسیح کے شاگرد یعنی فالوورز آف کرائسٹ۔ عزیزو، صرف اپنی شناخت میں اپنے آپ کو مسیحی کہنا یا بار بار کروانا ہی کافی نہیں، بلکہ مسیحی ہونے اور مسیحی کہلانے کے لیے ہمیں کلام مقدس میں مختلف ہدایات اور تعلیمات ملتی ہیں کہ مسیح کی زندگی کیسی تھی، اس نے اپنے شاگردوں کی تربیت کیسی کی، وہ کن حالات میں کس طرح کے رویہ جات کی تعلیم دیتا ہے، خوشیوں میں، غموں میں اور تکالیف میں ہمارے خیالات و جذبات اور اعمال کس طور پر ظاہر ہونے چاہئیں۔ یعنی عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح نے اپنی پیدائش سے ہی حلیمی، فروتنی اور خاکساری کا نمونہ پیش کیا۔ وہ کسی محل میں بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کی غرض سے وارد بھی ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے اپنے منصوبے کے مطابق بنی نوع انسان کی بھلائی و نجات کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ایک اعلیٰ نمونہ بنا کر حلیمی کی ایک مثال قائم کی اور سکھایا کہ یہ عیش و عشرت، دنیاوی پیسہ، اثر و رسوخ اور عہدے، یہ سب ہماری نجات میں کارگر ثابت نہ ہوں گے، بلکہ جو مسیح خداوند کو خدا باپ کا اکلوتا بیٹا مانتا اور ایمان رکھتا ہے وہی مسیحیت کے دائرۂ کار میں شامل ہو جاتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کیتھولک پاکمہ کلیسیا مقدس استفانوس کی شہادت کا دن یاد کرتی ہے کہ کس طرح مقدس استفانوس نے مسیحی ہونے کا عملی نمونہ پیش کیا۔
اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا، کلیسیا میں ایک اعلیٰ مثال قائم کی، صرف لفظوں میں نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی اور اپنی شہادت کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ ایک مسیحی کی زندگی اور اس کی موت کس طور پر خدا کی بادشاہی میں کارگر ثابت ہونی چاہیے۔ آج کی پاک تلاوت کے مطابق اپنی جان کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا، جیسا کہ آج کی تلاوت میں ہم نے پڑھا اور سنا۔ جو آخر تک ثابت قدم رہے گا وہی نجات پائے گا۔ عزیزو، آج کے اقتباس میں 10ویں باب کی 5ویں آیت سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو ہدایات رسالت جاری کی، یعنی تعلیمات دیں کہ کس طور پر انہیں رسالت کا فرض انجام دینا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ 17ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں اور ہمیں یہ بات بار بار کرواتے ہیں کہ کس طرح رسالت کے دوران لوگ مسیحیوں کو ایذا رسانی، دکھ اور تکالیف میں مبتلا کریں گے، یعنی ہمارے ایمان کا امتحان ہوگا اور آخر میں بہت سے لوگ اپنے ایمان سے منکر ہو جائیں گے، وہ آزمائشوں میں پورے نہ اتر سکیں گے، دکھ، پریشانی، تکلیف کو برداشت نہ کر پائیں گے، جبکہ مسیحیوں کے لیے دکھ، تکلیف اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہنا ضرور ہے، کیونکہ یہ دنیا صرف ہمارے جسم کو فنا کر سکتی ہے، ہماری روح پر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی لیے مسیح خداوند آج ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر قسم کے حالات میں اپنے خدا پر مکمل بھروسہ اور ایمان رکھیں اور نہ گھبرائیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا گو رہیں، کیونکہ دعا سے نہ صرف حالات بدل جاتے ہیں بلکہ سوچنے سمجھنے کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں۔ زندہ مسیح خداوند ہمیں مقدس استفانس کی مانند دلیری، جرات، ہمت اور وہ طاقت عطا کرے کہ ہم ہر پل اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ثابت قدم اور ایمان میں مضبوط رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ ہو گیا کلمہ مجسم جگ میں، یزداں آ گیا، ہو گیا کلمہ مجسم جگ میں، یزداں آ گیا، ہو مبارک دنیا والو، شاہ شہاں آ گیا۔